ایشوز ہمارے ہیں. منی لانڈرنگ ہر آدمی پہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتا ہے یہاں سے ڈالر پیمنٹ کا تو وہ نیو یارک پہ جاتا ہے. اس کے فوراً جو ہے وہ کوئی بھی پیمنٹ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہو دیٹ از رپورٹڈ امیڈیٹلی ٹو نیو یارک, اور وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ پیسے کتنے جا رہے ہیں, اس نے کیوں بھیجے پیسے, کس نے بھیجے, کیا کرتا ہے وہ, کیوں بھیج رہا ہے تم کو پیسے. ایسے نہیں آتے ہیں پیسے. لمٹ ہے ویسٹرن یونین سے بھی $3,000 سے زیادہ. جی پہلے نہیں تھا اس طرح. بہرحال گڈ نیوز یہ ہے سر کہ پے پیل کے ساتھ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں بات چیت. اچھا آپ کو ڈسکس ہوا تھا اس بارے میں جی, بٹ میں نے لنکڈن پہ 2 مہینے پہلے پے پیل کا گروپ جوائن کرنے کی ریکویسٹ ڈالی. لاسٹ ویک انہوں نے اپروو کر دیا. تو وہاں پہ کوئی 6,000 ممبرز ہیں پے پیل کے امپلائیز ہیں ساتھ. تو ان کے ساتھ یہ کوشش ہے میری کہ میں پرسنلی اپنے لیول پہ ان سے 1-to-1 کسی صحیح بندے سے بات کر کے کوشش کر رہا ہوں کہ میسج چلا جائے کہ پاکستان میں پے پیل کو لایا جائے, اور اس سلسلے میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اسٹیٹ بینک کے ساتھ میٹنگ کریں گے, جس سے آپ سے بھی سر ملاقات ہوئی تھی, آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے کانٹیکٹس میں ورلڈ بینک کے ساتھ وہ سارے آ رہے ہیں اور ہم سب انڈین کاز کے لیے کام ہو. ہم آبویسلی پے پیل کو فری آف کاسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, مطلب میٹنگ ارینج کروانا اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کی مدد سے درکار ہوگی. جیسے یہ گڈ نیوز میں نے بتانا چاہ رہا تھا کہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ اس وقت جو انوائرمنٹ ہے کہ سٹی بینک از وائنڈنگ اپ اٹس آپریشن فار کنزیومر بینکنگ ان پاکستان. کنزیومر بینک وہاں ان کو کافی لاس ہوئی ہے, اینڈ دے وڈ وانٹ ٹو لمٹ دیم سیلف اونلی ٹو کارپوریٹ اینڈ انسٹیٹیوشنل بینکنگ. اس پہ اور وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے ان کی نیگوسیشن جو ہے ایڈوانس اسٹیجز فار دس ٹرانسفر کر دیں گے اپنے آپریشنز. جی اپنے آپریشنز ٹرانسفر کر دیں گے کنزیومر بینک. جی یہ پے پال سے آپ جو ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی یہ ایک الیکٹرانک پیمنٹ سیٹ اپ ہے پے پال کے اس میں لیکن سب سے بڑا ایشو جو آئے گا جو اس کے لیے ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارا بینکنگ سسٹم تیار نہیں ہو سکتی ہے وہ ہے الیکٹرانک پیمنٹس کو سیٹلمنٹ کرنے ہیں, اور وہ سیٹلمنٹ جب تک ہم اس کا ارینجمنٹ نہیں کرتے ہیں اسٹیٹ بینک از ناٹ ریڈی فار دیٹ. تو یہ جتنے بھی گروپوں میں مطلب ہوگا یہ کہ آپ پاکستان سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے. آپ اپنا کوئی دبئی میں اکاؤنٹ ہے یا کہیں آپ کا کوئی ریموٹ اکاؤنٹ ہے کہاں سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں پاکستان سے. مطلب وہ ریئل بینیفٹ جو پاکستان کے ساتھ اس کو پاکستان پہ آنا چاہیے وہ اسی صورت میں ملے گا جبکہ اسٹیٹ بینک از ٹیون فار الیکٹرانک سیٹلمنٹ. سر آپ نے اچھا یاد کرایا, اس کے ساتھ منی بکرز بھی ہے, منی بکرز.com. اتفاق ہوا آپ کو؟ نہیں دیکھیں الیکٹرانک سیٹلمنٹ ہے نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے بینک ٹو بینک, یعنی لوکل جیسے فار ایگزامپل آپ نے الیکٹرانکلی پیمنٹ کر رہے ہیں الائٹ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ این سی سی کو پیمنٹ کر رہے ہیں یا پے فون کا اکاؤنٹ فار ایگزامپل ایچ ایس بی سی پاکستان میں ہے, تو وہ سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کوئی رسپانسبل فار دیٹ. یہ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے ابھی ہمارے پیمنٹ ماڈل میں. تو اس کی وداؤٹ بیکاز آف نان ایگزسٹنس آف دیٹ سسٹم ہم اس چیز پہ آ ہی نہیں سکتے. سر نان ایگزسٹنس کی بات سے میں ڈس ایگری کروں گا کیونکہ دیکھیں آپ اے ٹی ایم مشین سے کسی بھی اے ٹی ایم مشین سے اپنا پی ٹی سی ایل کا بل پے کر سکتے ہیں یا ٹیلی فون کا بل پے کر سکتے ہیں, مطلب الیکٹریسٹی کا, اور اے ٹی ایم مشین سے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم الگ چیز ہے. دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے. فنڈس ٹرانسفر کی بھی یہی مثال ہوئی. دیکھیے پے پال کیا کرتا ہے, دیکھیے پے پال بیسیکلی کرتا یہ ہے کہ آپ سے فار ایگزامپل آپ نے $1,000 اکاؤنٹ دیا, اس $1,000 کو وہ پے پال ڈالر میں کنورٹ کر دیتا ہے اور پھر آپ کہے گا کہ بھائی کسی کی اور لمٹ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ $1,000 کہاں سے پے کریں گے. نمبر 1 دیکھیں پے پال کا بزنس ہے کیا, پے پال آپ کے یہاں پہ پیمنٹ کرتا ہے, آپ کے پیمنٹ کو اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس پے پال ڈالر موجود ہوتے ہیں. پے پال ڈالر کو اس وقت موجود ہوتے ہیں کہ جب اس کو US ڈالر یا کسی فارن کرنسی میں اس کو پے کرتے ہیں. جب اس کو کرنسی پے کریں گے تو اس کو کنورٹ کرے گا کہ یس ناؤ یور اکاؤنٹ از دس مچ, یو ہیو کیپیسٹی آف دس مچ اماؤنٹ. تو وداؤٹ دیٹ آپ اس کو نہیں کر سکتے. اور ہمارا اس وقت سسٹم ہے جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ہے اس پیمنٹ کو. سر بہت آسان ہے
मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपैल भी मनी विड्रॉल अकाउंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? अकाउंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? पाकिस्तानी वीज़ा कार्ड। मुझे पेपैल के अकाउंट को फंड करना होता है या पेपैल से कोई भी पेमेंट करनी होती है तो मेरे कार्ड से डायरेक्टली हो जाती है आज। हाँ, फ़र्क ये है कि मुझे अमेरिका का एड्रेस डालना होता है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टम की वीज़ा जो है ना, वीज़ा इज बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वीज़ा सिस्टम की बात है, बनाना अगर ये चाहें तो बन सकता है। इनके पास जो पूरा सिस्टम है पीछे वो बना हुआ है। जैसे बात ये आती है कि पेपॉल से अगर आप एक और बनवा दीजिए, ठीक है, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर दे कहते हैं हम डिलीवर करेंगे माल यहाँ पे, आपका एड्रेस, बिलिंग एड्रेस रजिस्टर्ड है, देन बट यूज़ आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, आप प्रोडक्ट नहीं करता मैं। तो अगर आपने आईफोन खरीदना है, सब देखिए अगेन बात हो रही है कि रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन काम सारे हो रहे हैं। देखो लोग पेमेंट्स ले भी रहे हैं पेपैल के जरिए, यहाँ रेगुलेशन तो मैंने देखी है। यहाँ रेगुलेशन की बात नहीं है, लेकिन रेगुलेशन जो है वो सिर्फ एक मॉनिटरिंग के सर लिए। आपने सिस्टम का कहा, सिस्टम मुझे पता है इन केस है, लोग किसी ना जुगाड़ लगा के कर रहे हैं काम। अभी वो मसला नहीं है, वो स्विच ऑन, एक बटन ऑन ऑफ करना है, ठीक है, वो मसला नहीं है। असल बात आती है कि लॉस क्या कहते हैं, लेकिन वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप लॉ की बात कर रहे हैं। मैं उनको भी जवाब देना होगा, देखें लॉ का मसला है, आई एग्री विद दैट, रेगुलेशंस नहीं है, इसी वजह से पेपैल आ नहीं रहा, ठीक है। रही बात सिस्टम की, हमारा बहुत स्मार्ट सिस्टम है सर, बैंकिंग की एप्लीकेशन इतनी ज़बरदस्त किस्म की बन रही है, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, प्रीपेड कार्ड लोड स्मार्ट पेमेंट इसकी एग्जांपल तो देते हैं सर। एटीएम से आप अपना प्रीपेड कार्ड लोड कर सकते हैं किसी भी टाइम। देखिए अगेन ये सिर्फ वन साइडेड, देखिए वन साइडेड नहीं है सर। आप देखें, आप कभी बैंक का फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। अगर आप वो इंटरकनेक्ट करते हैं दूसरे बैंक के साथ, ABL के साथ, तो आप ABL के बैंक में भी ट्रांसफर कर सकेंगे। मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, MCB में मुनीफ साहब में बैठे, मुनीफ साहब और मैं एक 2 रुपया ट्रांसफर कर रहे थे MCB अकाउंट। मैं भी 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई माशाल्लाह। अभी मेरा ख्याल है कि सारे नसीम साहब की अपनी नॉलेज है, अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। तो तारिक साहब आपकी जगह के लिए दिस मोबाइल मंडे मीटअप इज ऑर्गेनाइज ऑन द फर्स्ट मंडे एवरी मंथ। तो जो मई का ये क्या है, मार्च से अप्रैल में आ गया, मई का जो फर्स्ट मंडे होगा उसमें इसी जगह पे इसी टाइम पे ही होगा। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप पेमेंट सिस्टम थ्रू मोबाइल फ़ोन उसके ऊपर अगर आप एक प्रेजेंटेशन या टॉक दे सकें तो दीजिए। मैं बड़ा सादे से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बेसिकली तारिक नसीम साहब और आपके तारिक नसीम साहब, हारून रशीद साहब, मजदूर साहब, शाहिद भाई और जुनैद साहब के सबके जो टॉक्स हैं, आप सब लोगों का एक्सपीरियंस, सब लोगों के बातें, मुफीद बातों का सुनने का मौका मिला। नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला इस पर ज़रूर एक प्रैक्टिकलिटी पे भी जाएंगे, हम लोग इस पर प्रैक्टिकल भी कुछ वर्कआउट करेंगे और जितने भी स्कॉलर पे जितने भी टॉपिक्स पे डिस्कशन हुए हैं उसके ऊपर फर्दर जो है हम लोग डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वगैरह को भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।